ترجمہ اور تفسیر سورۃ طارق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان اور رات کو ظاہر ہونے والی کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ رات کو ظاہر ہونے والا کیا ہے۔ النجم الثاقب، وہ روشن تارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان ایسی نہیں کہ جس پر نگہبان مقرر نہ ہو۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، سو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، یقیناً وہ اس کے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس روز کے تمام بھید اشکار ہوں گے اور ان کی جانچ پڑتال ہوگی۔ فما لہ من قوۃ ولا ناصر، اس دن انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی۔ والارض ذات الصدع، اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی۔ انہ لقول فصل، بے شک یہ قرآن ایک قول فیصل ہے تمام اختلافات و اعمال کے لیے۔ وما ہوا بالہزل، یہ کوئی بے معنی اور فضول بات نہیں۔ انہم یکیدون کیدا، یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں۔ وَأَکِیدُ کیدا، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں۔ فَمَہِلِ الْکَافِرِینَ أَمْہِلْہُمْ رُوَیدًا، پس منکروں کو مہلت لینے دو، زیادہ نہیں تھوڑی سی۔ تشریح وعلی الطارق، طارق عربی لغت میں مہمان کو کہتے ہیں جو رات کے وقت آئے۔ اسی طرح رات کے وقت پیش آنے والے واقعے کو بھی طارق کہتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے نعوذ باللہ من طوارق اللیل، ہم اللہ تعالیٰ سے رات کو اچانک پیش آنے والے شر سے پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ ایسے پیش آنے والے شر سے بچنا مشکل ہے۔ عرب نے شاعر نے اپنے اشعار میں معشوق کے خیال کو طارق سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ معشوق کا خیال بھی بار بار آ جاتا ہے اور فراغت کے وقت زیادہ آتا ہے، اور خاص طور پر رات کو فراغت زیادہ ملتی ہے، اس لیے معشوق کا خیال بھی رات کو زیادہ آتا ہے، اس لیے اس کو انہوں نے طارق کہا ہے۔ تفسیر عزیزی، ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اس آیات میں ان نافیہ ہے اور لما الہ کے معنی میں ہے، نہیں ہے کوئی نفس مگر اس پر نگران ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو اس کی ہر مصیبت سے حفاظت کرتا ہے، یا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس پر کوئی اعمال کا یاد رکھنے والا فرشتہ مقرر نہ ہو کہ اس کے اعمال کا محاسبہ نہ ہو، بلکہ ہوگا، اور اس قسم کو مقصود سے مناسبت یہ ہے کہ جیسے آسمان پر ستارے ہر وقت محفوظ رہتے ہیں مگر ان کا ظہور رات کے وقت ہوتا ہے، اسی طرح اعمال نامہ ہر ایک شخص کا محفوظ ہے مگر اس کا ظہور خاص وقت قیامت کے دن ہوگا، لہٰذا اسے قیامت کی فکر کرنی چاہیے۔ انہ علی رجعہ لقادر، اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ لٹانے یعنی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اس سے استبعادہ قیامت کا شبہ بھی دور ہوا کہ جو نطفہ سے پیدا کر سکتا ہے
وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ روح المعانی صاد 433 جیم 30 علامہ قرطبی رحمت اللہ فرماتے ہیں یہ قول اقوی ہے۔ قرطبی صاد 10 جیم 20 انہو لقول فصل، انہو کی ضمیر کے بارے میں دو قول ہیں، ایک قرآن یعنی قرآن کریم حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ روح المعانی صاد 436 جیم 30 قرطبی صاد 13 جیم 20 دو ضمیر رجع ہے، انہا علی رجعی لقادر کی طرف معنی ہوگا لوٹانے کی بات، فیصلہ کی بات ہے۔ قرطبی صاد 13 جیم 20 وَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ اسلام کی ابتدائی دور سے آج تک کفار موجود ہیں، ان کو مہلت دینے کی حکمت یہ ہے کہ یہ لوگ اسلام کے بارے میں شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، جس کے جواب میں اسلام کی حقانیت اور صداقت کے دلائل اور براہین پیش کیے جائیں گے جو اسلام کے وضاح، حقانیت اور ترقی کا باعث ہوں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو فوراً ہلاک کر دیتا، مگر ہلاک نہیں کیا۔ واللہ اعلم۔ فائدہ: حضرت تھانوی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ اخیر کی قسم کے مضمون سے یہ مناسبت ہے کہ قرآن آسمان سے آتا ہے اور جس میں قابلیت ہوتی ہے اس کو مالا مال کرتا ہے، جیسے بارش آسمان سے آتی ہے اور عمدہ زمین کو فیض یاب کرتی ہے۔